السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 10 سورت نمبر 9 آیت مقدسہ نمبر ہے 71۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، والمومنون، مومن مرد، والمومنات، اور مومنہ عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیاں، مرد مردوں کے دوست، عورتیں عورتوں کے دوست ہیں۔ اب ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ہمیں کہ یہ مومن مرد آپس میں دوست ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ جیسے مرد کام کرتے ہیں ایسی عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اب مردوں میں وہ مرد یہ کام کرے گا جس کو یہ کام کرنا آتا ہوگا، اور عورتوں میں وہ عورتیں یہ کام کرے گی جن کو یہ کام آتا ہوگا۔ اگر عورتوں نے یہ کام کرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نہ فرماتا، اس نے اپنی کتاب لا ریب میں یہ بات فرما کر ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ہمارے قلوب کو منور کیا ہے، ہمارے اس ذہن و ضمیر کو تندرست کر دیا ہے۔ ہم بے خبری میں، نادانی میں، لاعلمی میں کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، وہ ایک بڑی خوفناک کہانی ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں قرآن پاک سے، ہم بے خبر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے۔ وہ لوگ جو مساجد بناتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام نہیں کرتے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، نہ ان کو سمجھانے والا ہے، کیونکہ عام طور پر مساجد کی کمیٹیوں میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز کی شرائط آتی ہیں، نماز کے فرائض الا ماشاء اللہ، ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد بنی ہے اور مولوی صاحب کو ہم نے قابو کر کے رکھنا ہے، یہ کوئی سچی بات نہ کہہ دیں، یہ حق نہ بول دیں، بس جو کہنا مولوی صاحب یہ بات آپ نے کرنی ہے، محلہ جو ہے اس میں سارے لوگ رہتے ہیں، ہر جماعت آپ نے متعارف رہنا ہے، آپ نے یہ بات نہیں کرنی، سچی بھی نہیں کرنی، سچی بھی نہیں کرنی۔ اگر مولانا صاحب یہ تقریر کر دیں کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو بیٹی کی فلم نہیں بنانی، تو ہفتے کے بعد مولوی صاحب کو چھٹی ہوگی۔ انگریز آج بھی ہمارا دشمن ہے، کل بھی ہمارا دشمن تھا، کرسچن، یہودی، عیسائی کل بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی ہمارے دشمن ہیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو ٹریپ کرے، یہ اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیں، اور وہ لوگ تقریباً 80% کامیاب ہو گئے، 80% یہود و ہنود کامیاب ہوئے۔ ہم نے ان کو خود کامیاب کیا، انہوں نے ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو قرآن پاک سے دور کر دیے، ہم بھی دور ہو گئے۔ انہوں نے اسٹڈی کی، ہمارے اندر داخل ہو گئے، انہوں نے ہمیں قرآن پاک سے دور کر دیا، نماز سے، دین سے دور کر دیا، اور انہوں نے بڑا
بڑا کام کیا، بڑی محنت کی ہے۔ محنت کے بعد تو ڈاکو محنت کرتا ہے، ڈاکو محنت کرتا ہے، جیب کترا محنت کرتا ہے۔ جو محنت کرے گا، بری محنت کرے گا، اچھی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ جل کریم رستہ چھوڑا ہوا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، جنت بھی ہے جنت بھی ہے، جدھر جانا چلے گا۔ اس نے صاف صاف فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کو اور میرا خالق اور مالک فرماتا اگر میں چاہوں تو سارے ہدایت پر آ جائیں۔ تو مولا کرم کر سارے آ جائیں، تو میں نہیں، میں کیا کرتا ہوں، یہدی الیہ من ینیب یہدی الیہ من اناب، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو کہتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ ابو جہل نہیں چاہتا تھا ہدایت، نہیں آئی اس کو، لیکن آپ نے کام نہیں چھوڑا، کام نہیں چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں چھوڑا، کہ چونکہ اللہ پاک نے فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم، اسے مجھے اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام بدستور کام کرتے رہے، اور صحابہ نے بھی دست بستہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا صحابہ کرام کو، میں صحابہ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے دعوت دینے کا سوال تو ملے گا، دعوت نہیں چھوڑی، آپ دعوت نہیں چھوڑی۔ یہ ایک کمی آ گئی ہمارے اندر دعوت نہ دینے کی، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ اب ہماری بہنوں کو، بچیوں کو نہ ان کے شوہر بتاتے ہیں، نہ ان کے دادا جی بتاتے ہیں، نہ نانا جی بتاتے ہیں، نہ ان کا بڑا بھائی بتاتا ہے، نہ کوئی غیرت مند گھر کا بڑا بتاتا ہے کہ بیٹیوں شادی تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بغیرتی کا اظہار تو نہیں ہوتا، بے حیائی کا مظاہرہ تو نہیں ہوتا۔ یہ تو خوشی ہے کہ ہمارے بھائی کی، ہماری بہن کی شادی ہو رہی، بڑی خوشی ہے۔ عالم روا میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی اماں حالہ السلام علیہ کی شادی کی ہے، نکاح ہوا ہے، دروشی پڑھا گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی شادی ہوئی ہے، بڑا سمپل سا کام ہے، آپ نے خود شادیاں فرمائی ہیں، بڑا سمپل سا کام ہے۔ ہم نے اس کے ذریعے اپنی تباہی، یہ جو ہے ڈبی، اس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اب یہ بندہ، مجھے میرے پیارے بھائی ایک بتا رہے تھے کہ اگر اس کو کھول دے اور یوٹیوب پر آ جائے تو بھی پتہ نہیں چلتا، گھنٹہ گزر جاتا ہے، یوٹیوب دیکھتے دیکھتے گھنٹہ گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اب یوٹیوب میں کیا ہوتا ہے، یوٹیوب میں کیا ہوتا ہے، تباہی، بربادی۔ اگر 2 تقاریر آئیں گی تو ساتھ بغیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ بھی نظر آئے گا۔ فیس بک میں کیا ہو رہا ہے، فیس بک میں گھر گھر میں تباہی آ رہی ہے، جن کے پاس ڈبیاں ہیں، بچیاں وارہ ہو رہی ہیں، بچے وارہ ہو رہے ہیں، اور جو اللہ پاک نے کام فرمایا تھا ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے، جس کا ہے وہ بچے ہوئے۔ کام تھا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مردوں تم بھی یہ کام کرو، عورتوں تم بھی یہ کام کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو۔ تو اب یہ ہو رہا ہے، قصور کس کا ہے، قصور ہمارا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ ہم نے بلا دی۔ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یقین ہوگا، اعتقاد ہوگا، ایمان ہوگا صحیح،
کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے بالکل سچ فرماتے. مانتے ہیں ٹھیک ہے، مانتے بھی ہیں ٹھیک ہے، اور اگر پولیس ڈنڈے نہ مارے تو پھر جلوس بھی نکال لیتے ہیں، کیونکہ پھر جلوس جب ڈنڈے پڑتے ہیں جی تو پھر اس میں 80% بھاگ جاتے ہیں عاشق، 20% رہ جاتے ہیں. بڑے بڑے باغے دیکھے، بڑے بڑے باغے دیکھے مار روڈ پر، یا تو وہی مر جائے نا تو پتہ لگے مار گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں لایا تھا، بھاگنا نہیں خود بھاگ گیا. مسیلمہ کذاب بھاگ گیا تھا میدان سے، بھاگ گیا تھا. کہتے وہ دیکھو بھاگ گیا، ہمیں کہتا تھا کچھ، اب خود بھاگ رہا ہے. اور وہاں سے جہنم ہوا، اور 34,000 بندے اس کے پیروکار بھی وہاں سے جہنم ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں نے بتا دیا ہم کتنے آقا ماک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے ہیں. میدان نہیں چھوڑا، میدان سے بھاگے، دشمن کو نپٹا اچھی طرح سے. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ ہے، اور ہم توجہ کریں، آپ کی مہربانی توجہ کریں. سنیں، یہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 22، مشکات شریف صفحہ نمبر 36، وہ بڑے سائز کی کتاب، الترغیب والترہیب، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 196. اور صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر ہے 249. ان تمام کتابوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا حال بیان کیا کہ دنیا کے بعد قبر ہے، پھر عالم آخرت ہے. اس کو قبر کے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. عالم برزخ ہوتا ہے نا، ہاں جی ادھر ہی ہے نا، حاضر ہو جائے. عالم برزخ، برزخ پردے کو کہتے ہیں، پردہ آ جاتا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے آقا بتاتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے. جو بیبیاں نماز پڑھتی ہیں، جو بہنیں نماز پڑھتی ہیں، جو خواتین نماز پڑھتی ہیں، امام ابن ماجہ قزوینی سنن ابن ماجہ میں لکھتے ہیں جو بیبیاں نماز پڑھتی ہیں، جو بہنیں بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں، جو بچے، جو بوڑھے نوجوان نمازیں پڑھتے ہیں، جب وہ قبر میں جائیں گے، ورنہ تو سامنے ہے، اور ہم نے ان کو وضو کرا دیا، غسل کرا دیا، پاک صاف کپڑے پہنا دیے اور ان کو قبر میں رکھ دیا، تو پیارے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آتاہ ملکان ازدکان اسودان فیقدان، نیلی آنکھوں والے سیاہ رنگ کے فرشتے آ کے بٹھاتے ہیں، اور وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے، عورت ہے یہ مرد. تو وہ ماحول بدلا ہوا دیکھتا ہے. گھر میں تھے پوتا، نواسا، جی بیٹا، بیٹی، چچا، ماموں، سارے تھے، لیکن یہاں ماحول ہی کچھ اور ہے. 4 دیواری چھوٹی سی ہے، اور 2 بندے ہیں جن کے ہاتھوں میں گرز ہیں، کالے سیاہ رنگ کے، نیلی آنکھوں والے، شکل ان کی بڑی خوفناک ہے. لیکن پیارے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس بیوی نے، جس بندے نے، جس مومنہ نے زمین پر، زمین کو سجدوں سے سجایا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں کی پابندی کی ہے، وہ جب بیٹھتا ہے، وضو اس کا ہے، غسل بھی کیا ہوا ہے، تو آقا کریم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعونی دعونی، چھوڑو مجھے، غسل لیا، چھوڑو مجھے. فرشتے کہتے ہیں کیا کرے گا، کیا کرے گی، چھوڑ دیتے ہیں تجھے. کہتے ہیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ یہ مرد عورتیں سارے اچھی بات کو حکم کریں، بری بات سے منع کریں، نمازیں 5 جگہ قائم کریں، مالدار زکوٰۃ دیں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. کام تو یہ تھا، تو کام یہ شروع ہو گیا. حضرات، ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھول گئے، چھوڑ دیا اپنے راستہ.
اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو لوگ دین کے دعوے دار ہیں، دین کے دعوے دار، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی انہوں نے دین کے دعوے داروں نے، اندر کو ایجوکیشن ہے، اسلام کا نام استعمال کرنے والے یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں اور اندر خرابی ہو رہی ہے۔ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ تعلیم تو یہ ہے قرآن پاک، یہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی وقار اور کوئی عزت نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عزت و وقار ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، سناتا ہے، بتاتا ہے، پھر فرماتا ہے آگے بھی کر دو۔ کتنی محبت وہ کرتا ہے۔ سنو میری بہنوں، بیویوں، خواتین، توجہ کرو، یہ دیکھو 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، آیت مبارک نمبر ہے 32 33، دو آیات۔ اللہ کریم نے ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام کی عظیم الشان، جن کے رتبے کو کائنات کی کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی، ان کو خطاب فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیارے محبوب علیہ السلام کی بیویوں، تم اور عورتوں کی مثال نہیں، تم بے مثال ہو، تو بے مثال تمہاری زندگی ہے۔ تمہارے لیے میں ضابطہ دیتا ہوں، یہ ضابطہ ہے تاکہ جو خواتین آپ کو اپنا آئیڈیل بنائیں تو وہ آپ کی طرح چلیں۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2 کسی غیر آدمی سے نرم لہجے سے بات نہ کرو، نرمی سے بات نہ کرو۔ جو لڑکی، جو عورت نرم لہجے سے بات کرے گی، خرابی کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اسلام نے تو جوان لڑکی کو جوان مرد سے سلام لینے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے جوان بھائی کو جوان بہن کے ساتھ تنہا کمرے میں گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ نہر کے کنارے کیا ہو رہا ہے؟ کون سی تعلیم ہو رہی ہے؟ میں نے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر لکھا ہے جی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں جس علم کی تاثیر سے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، زن ہوتی ہے نہ زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، یہ جو ڈگریاں آ رہی ہیں موت کی ڈگریاں، علامہ اقبال کہتے ہیں the lure that makes a woman lose in rank، جو عورت اپنا رینک علم کی وجہ سے کھو دیتی ہے، is not but death in the eyes of wise and frank۔ جو عورتیں اپنا رینک بھول گئی ہیں، جس علم نے عورت کو اس کا رینک بلا دیا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ علم نہیں، وہ تو موت ہے۔ تو یونیورسٹی میں موت کا لیکچر دیا جاتا ہے کہ لڑکیوں اس طرح مرتے ہیں، اور ہمارا دین حیات کا لیکچر دیتا ہے کہ بچیوں اس طرح زندہ ہوتے ہیں جیسے بیٹی فاطمہ زندہ رہی، جیسے بی بی زینب کی زندگی تھی، جیسے حضرت سیدہ ام کلثوم کی زندگی تھی، جیسے بی بی رقیہ کی زندگی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ماں بھی ایک ماں تھی۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی ایک ماں تھی۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی امی جان وقت کی ولیہ تھی، تو محلے کی بیویاں آتی دعا کرانے کے لیے۔ یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیوبند رحمہ نے جہاں مرد اولیاء کا ذکر کیا ہے، آخر میں ان بیویوں کا ذکر کیا ہے جو ولیہ ہوئی ہیں۔ ان میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کی والدہ کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں آتی، بہن جی دعا کرو، بہن جی دعا کرو، بہن جی دعا کرو، میں بیٹھ جاؤں۔
کوئی 10 منٹ لگاتی یا 15 منٹ لگاتی، اب جس نے دوائی لینی ہے وہ آدھے گھنٹے میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن دین کے مسئلے میں بیٹھنا مشکل ہے۔ ویسے ڈاکٹر کے پاس ٹائم لیا نا 1 مہینے کے بعد، تو وہاں 6 بجے کا ٹائم دیا ہو تو 7 8 9 بج جائیں، کہتے ابھی تو 4 ہی مریض دیکھے ڈاکٹر صاحب نے، لیٹ آئے تھے، وائل باری آ ہی جائے گی، 10 بجے باری ہے 6 بجے کی، کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ زندگی خطرہ ہے۔ تو ایمان کا کس کس کو خطرہ ہے؟ زندگی خطرے کے لیے تو بڑے ٹائم ہم دیتے ہیں، ایمان کے خطرے کے لیے ٹائم دیا کبھی کسی نے؟ کتنا دیا؟ جو دیتے ہیں وہ کتنا دیتے ہیں اور کس طرح دیتے ہیں، کتنی محنت سے دیتے ہیں؟ تو آپ بٹھا لیتی، پھر دعا فرماتے، جب دعا فرماتی تو اللہ کرم کر دے۔ ایک دن محلے کی بیویاں کٹھی ہو کے آ گئی، فرمانے لگی، کیا عرض کرنے لگی، ماں جی بہن جی بی بی جان آپ کیا کرتی ہیں؟ جو دعا کرتی ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، اب کرتی کیا ہے؟ پتہ تو سب کو تھا، تہجد پڑھتی ہے، نماز پنجگانہ پڑھتی ہے، جی سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیتی، پردہ کرتی ہیں، بڑی نیک متقیہ صالحہ پرہیزگار ہیں۔ پھر پوچھا اب دعا کرتی ہے تو جو دعا کرتی ہے اللہ قبول کرتی کیا ہے؟ فرمایا میں دعا سے پہلے 500 دفعہ دروشی پڑھتی۔ 500۔ یہ کون؟ بابا فرید گنج شکر کی والدہ محترم۔ ہمیں غیبت سے، چغلیوں سے، ایک دوسرے کے خلاف بولنے سے، جی، اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں فرصت ہی نہیں ہے، اور ان کو دروشی سے فرصت نہیں۔ ایک اور بی بی سن، غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جی ولیہ، نانی ولیہ، دادی ولیہ، پردادی ولیہ، پرنانی ولیہ، اور سب کی نانی جان بی بی فاطمہ ولیہ، اور ان کے نانا جان جناب علی ولی، اور بی بی فاطمہ کے نانا، بی بی فاطمہ کے نانا وہ کون تھے پتہ ہے؟ جی حضرت ابو صدیق بھی نانے لگتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا والدہ، بی بی عائشہ بھی والدہ ہے نا، نانے لگتے ہیں۔ وقت کے ولی، بہت بڑے ولیوں کے امام، صدیقوں کے امام، یعنی انبیاء کے بعد سب سے عالی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی شان ہے، وہ بڑا مرتبہ ہے، بڑا مرتبہ۔ تو ان کی آگے نواسیوں کی نواسی، یعنی پوتوں کا پوتا، پھپھی بھی ولیہ، غوث اعظم کی پھپھی ولیہ، بارش نہیں ہو رہی تھی تو بیویاں کٹھی ہو کے آ گئی، بہن جی دعا تو کرو اللہ بارش برسائے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نزل الخاطر فاتر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، قلعہ جوہر میں بھی آتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ وضو فرمایا تازہ، بعض کا وضو پر وضو کرنا جائز ہے، ویسے نماز نہ پڑھی ہو تو پھر وضو کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے ہی مسئلہ ہے۔ تو آپ نے ذرا فریش ہونے کے لیے نا کہتا بھی میں وضو کیا اور جھاڑو پکڑا، اور جھاڑو پکڑ کے تو اپنے برآمدے میں پھیرنا شروع کر دیا۔ بیوی نے کہا اماں جی ہمیں دو نا، ہم جھاڑو پھیرتی ہیں۔ فرمایا کوئی نہیں، تم دعا کرانے آئی ہو، گھر میرا ہے، میں خود ہی جھاڑو پھیرتی ہوں۔ ان عورتوں کی بات نہیں مانی آپ نے، سارے صحن میں جھاڑو پھیر کے کہا یا اللہ جھاڑو میں نے پھیر دیا، چھڑکاؤ تو کر دے۔ بھئی یہ کہا بادل برسنا شروع ہو۔ یہ بھی تو خاتون تھی، دین سیکھا تھا، علم سیکھا تھا، پاکیزگی سیکھی تھی، طہارت سیکھی تھی۔ عورتوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اس آیت کو پڑھیں گے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں، مرد مردوں کے دوست ہیں
عورتیں عورتوں کے دوست ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیکی کو حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے موسم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک پیغام شادی شدہ لوگوں کے لیے، اور یہ پیغام وہ خواتین بھی سنیں جن کی شادی ہو چکی ہیں۔ سورت ہے مریم، اور آیت مبارک نمبر ہے، کمال اللہ کی کتاب ہے، 54 اور 55، پارہ نمبر ہے 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل، اے پیارے نبی علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ کون تھے وہ؟ اِنَّهُ كَانَ صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور غیب کی باتیں بتانے والے رسول تھے، اور كَانَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اہلیہ کو نماز کو حکم دیتے تھے، والزکوٰۃ، زکوٰۃ کو حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ کو بڑے ہی پسند تھے۔ جو مرد یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بار پسندیدہ ہو جاؤں، وہ بیوی کو نماز کا کہے، نیکی کا کہے، اور اگر وہی اس کو بے پردہ لے کر پھرے گا تو اسے کیا خاک اس کو تبلیغ کرنی ہے۔ عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، خوف خدا کرنا چاہیے، پردے سے رہنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے۔ شاید آپ پہلے سن چکے ہوں، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان کے 200 صحابہ اور تابعین شاگرد تھے، 200 کے قریب، اور ایک بڑا 4 حصہ دین کا ان سے بھی ملتا ہے، اور بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر، جو ان 6 صحابہ میں ہیں جو کثرت سے احادیث بیان کرتے ہیں، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عبداللہ تجھے پتہ نہیں یہ کس چیز کا، کہ جو کوئی مسلمان کسی ایمان والا کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کو احد پہاڑ کے برابر اللہ پاک خیرات کرنے کے جتنا ثواب دیتا ہے، اور جو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان بھی جاتا ہے، دفناتا ہے، قبر بناتا ہے، وہاں دعا وغیرہ جو معاملات سارے اتنی دیر رہتا ہے جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر قبر کے پاس رہتا ہے، پھر وہاں سے واپس آتا ہے، اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر خیرات کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کون راوی ہے؟ کہہ رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے یار میں نے سنا نہیں کبھی، کون تصدیق کرے گا اس کی، اس حدیث کی تصدیق کون کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا اس کی تصدیق ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کرے گی، کیا وہ اس کی تصدیق کرے گی۔ چنانچہ اکٹھے ہو گئے، پردے میں آ کے کہا جی یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب، بالکل صحیح ہے۔ کنہوں نے اصلاح کی؟ اماں جی حضور نے بہت بڑے محدث کی اصلاح کر دی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ بہت بڑے محدث ہوئے، اور انہوں نے یقین جانو امام احمد بن حنبل کی بھی کائے پلٹ دی تھی، یقین جانو امام احمد بن حنبل کی کائے پلٹ دی انہوں نے، صرف ایک حدیث سے کائے پلٹ دی۔ المغنی کتاب ہے جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے سعودی عرب میں، اس کی 30 جلد ہے، 570 18 نمبر صفحہ ہے، عربی کتاب کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک حافظ صاحب قرآن شریف پڑھ رہے تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے،
تو امام صاحب فرمانے کہ قرآن شریف پڑھنا بدعت ہے، قبروں پر قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ نبینا سے پوچھا کون ہے؟ کہا امام احمد بن حنبل ایک فرما رہے ہیں۔ محمد بن قدامہ جس کی کتاب ہے یہ المغنی، یہ بھی ساتھ تھے۔ جب تھوڑا سا آگے گئے نا تو امام صاحب کو پوچھتے ہیں محمد بن قدامہ، امام صاحب مبشر حلبی کون ہے؟ فرمایا میرا راوی ہے، جو جس روایت میں مبشر کا نام آیا تھا میں سمجھ حدیث بڑی صحیح ہے، سکہ راوی میرا۔ کہہ رہے پھر اس نے یہ حدیث بیان کی ہے، واقعہ بیان کی ہے کہ جب مبشر کا والد فوت ہوا تو اس نے فوت ہونے سے پہلے مبشر سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے سرانے سورۃ فاتحہ کی شروع کی آیات اور پاؤں کی طرف سورۃ فاتحہ کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیات اور پاؤں کی طرف کھڑے آخری آیات تلاوت کرنا ہے۔ تو ان کے ابا نے پوچھا، جب فرمایا ابا جی نے فرمایا کہ یہ کرنا، تو مبشر کہتا ہے میں نے پوچھا ابا جی یہ کیا؟ فرمایا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب بندہ قبرستان جائے تو قبر کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی شروع کی اور سورۃ البقرہ آخری آیات پڑھنی چاہیے۔ تو مبشر نے یہ روایت کی ہے، اس کے والد کے فوت ہونے پر اس کی قبر پر سرانے اور پاؤں کی طرف کھڑے کر قرآن شریف پڑھا، یہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے حافظ صاحب سے کہو قرآن پڑھو، ٹھیک ہے جائز، متصب نہیں تھے۔ پھر ہم امام احمد بن حنبل کبھی ادھر آتے تو خاص طور پر اہتمام کر کے اس حافظ صاحب کی مسجد میں جاتے تو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب امام صاحب تشریف لائے ہیں، تو امام صاحب فرمایا نہیں نہیں حافظ صاحب نماز پڑھیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ انہوں نے قائم پلٹ دی، لیکن ایک حدیث کے لیے انہوں نے کہا اماں جی رضی اللہ عنہ کا تصدیق کر دے تو پھر مانوں گا۔ تو اماں جی حضور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث ٹھیک ہے، میں نے بھی سنی ہے، اوہ بڑا افسوس ہے میں کتنے ثواب ضائع کر چکا، کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا تو اتنے جنازے نکل گئے، میں نے سب کے جنازے پڑھے ہوئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، بہنوں کو سمجھاؤ، بیٹیوں کو سمجھاؤ، لیکن کب؟ سیدھی سیدھی بات ہے، کب؟ بیٹی کو تب سمجھانا ہے جب پاپا ماما یہ کہتی تب سمجھانا ہے، بہن کو بھی تب سمجھانا ہے، اور بیوی کو کب سمجھانا ہے؟ جس دن گھر میں آئے نکاح کر کے لینا ہے اسی دن سمجھانا ہے، اگلا دن ہی ڈال، جس نے اگلا دن کیا وہ گیا، یاد رکھو پہلے دن اس کو سمجھانا ہے کہ تیرا میرا نکاح ہے، تو میرے لیے جائز میں تیرے لیے جائز، اب تیرے پاس میں نے آنا ہے تب وعدہ کر کے نماز نہیں چھوڑے گی، قرآن کی تلاوت کرے، بے پردہ نہیں پھیرے گی۔ اب کہے گا کون؟ کہے گا کون؟ وہی کہے گا جس کے لیے خوف خدا ہے۔ تو جو کہتا ہے میری بیوی کی فلم بناؤ وہ کہے گا؟ وہ تو کبھی نہیں کہے گا، وہ کبھی نہیں کہے گا۔ اب قصوروار کون ہے؟ سارے قصوروار ہیں، سب قصوروار ہیں۔ اس قصور سے نکلنے کے لیے بزرگوں دوستوں یاد رکھو، ہمارے پیارے کریم آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اَرْبَعَةٌ تَجْرِی عَلَیْہِمْ أُجُورُہُم بَعْدَ الْمَوْتِ، چار وہ حضرات ہیں مرد عورت، چار وہ ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے، تجری علیہم اجورہم، جاری رہتا ہے ان پر۔ یہ امام احمد بن حدیث لکھی ہے مسند احمد شریف جلد نمبر 5/261۔ علامہ مرزی لکھتے ہیں ترغیب و ترہیب جلد 1 صفحہ 119، شرح صدور میں فارسی عربی کتاب جو بیروت کی چھپی ہے صفحہ نمبر 288 ہے۔ در منصور جدید چھاپا جلد نمبر 2 صفحہ 421۔ کنز العمال علامہ ہندی کی کتاب ہے، حدیث نمبر ہے 43,656، اور المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 8 صفحہ 206، اور حدیث نمبر ہے 7,831۔ ان تمام کتاب حدیث ہے اربعۃ، چار ہیں، تجری چلتی ہیں، تجری من تحت الانہار، نہریں چلتی ہیں نا، رکتی نہیں ہیں، چلتی رہتی، تجری، کیا خوبصورت لفظ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، تجری اربعۃ تجری علیہم اجورہم، چار وہ عظیم خوش نصیب مرد عورت ہیں جن کا اجر جو ہے جاری رہتا ہے بعد الموت، موت کے بعد بھی۔ وہ چار کون ہیں؟
نمبر 1 وہ مرد رجل مات مرابطن فی سبیل اللہ، وہ مرد جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے شہید ہو جاتا ہے، اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا عورتیں بھی جہاد میں جاتی تھیں، اور آج بھی اگر ضرورت پڑے تو عورتوں کو جہاد میں نکلنا پڑے گا، لیکن عام طور پر باغیچوں کو جاتے ہیں، اس لیے مردوں کا آپ نے ذکر کیا، اور مردوں کے تابع عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 2 رجل علم علما، وہ مجھ سے علم سیکھا، سیکھنے سے آتا ہے نا، فاجرہ یجری علیہ ما عمل بہ، اس کا عمل بھی جاری رہتا ہے، اجر جاری رہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے بڑی محنت سے علم سیکھا، سکھایا، جس نے سیکھا اس پر عمل کیا۔ اگر کوئی بیوی اپنی نند کو، اگر کوئی نند اپنی بھابھی کو، اگر خالہ اپنی بھانجی کو، اگر چچی اپنی بھتیجی کو دین کا علم سکھائے گی، نماز سکھائے گی، روزہ سکھائے گی، دیگر مسائل، پاکیزگی کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے سکھائے گی، وہ سیکھ جائے گی، آگے سکھاتی رہے گی۔ وہ نند، وہ بھاوج، وہ پھپھی، وہ خالہ فوت ہو جائے گی، یہ عورتیں عمل کر رہی ہوگی، سب کا ثواب اس نند کو یا بھاوج کو جائے گا جس نے یہ شروع کیا تھا سکھانا۔ نمبر 3 راجل من تصدق صدقۃ، من تصدق بصدقۃ، جس سے صدقہ کیا، فاجرھا یجری، اس کا اجر بھی جاری ہوتا ہے، ما جرا، اس کا اجر بھی جاری ہوتا ہے۔ ایک عورت نے صدقہ کیا، اسے مسجد بنا دی، ایک عورت نے مدرسہ کھولا، جیسے ہمارے بھائی کاشف بلال صاحب باٹا پور والے، جلو والے، مجھے کہنے لگے بابا جی ایک مسجد ہے آپ کو دینی ہے۔ میں نے کہا موقف کر دو، مجھے کیا دینی ہے؟ میری بیوی نے ایک مدرسہ بنانا ہے۔ میں کہا بنا دو، بنانا ہے تو اللہ خیر کرے گا۔ وہ مجھے دکھائی 8 مرلے جگہ دکھائی، کہتے آپ پسند کریں، یہ بھی 8 مرلے، یہ کون سی لینی ہے؟ میں کہا یہ مسجد کے سامنے ہی دے دو۔ تو اس کی زوجہ نے کہا مدرسہ میں خود بناؤں گی، جب کمپلیٹ ہو جائے گا چابیاں دے دیں گے، آپ شروع کر دیں۔ لو جی، اس نے 60 لاکھ روپے لگایا، 60 لاکھ، مدرسہ بن گیا۔ ہم نے یہاں سے معلومات بھیج دی، ہم نے کہا آپ کی بیوی ناظم اعلیٰ ہے، ناظم اعلیٰ بنا دی۔ اب وہاں رونق لگ گئی۔ اب وہ جس نے جگہ دی ہے، صدقہ جاریہ کیا ہے، جتنی بچیاں پڑھتی سیکھتی جائیں گی، سب کا نام ہے اس کے نیکوں کا ثواب کاشف بلال صاحب کی زوجہ کے نام معلوم، زندگی میں بھی آئے گا اور مرنے کے بعد بھی آئے گا۔ اور نمبر 4 راجل ترک ولدا صالحا یدعو لہ، جس آدمی نے، جس بندے نے نیک بچہ چھوڑا، تو اس کا عورت کا بھی حصہ ہے کہ نہیں، کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان، سورۃ دہر 2 نمبر ہے، 76 نمبر سورۃ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے مرد اور عورت کے پانی سے اس کو بنایا، نبتلیہ فجعلناہ سمیع بصیرا، پھر اس کو ہم نے سمیع بصیر بنا دیا۔ بچے کے اور مرد عورت کے پانی سے بچہ بنتا ہے، مرد عورت کے پانی سے بچہ بنتا ہے، ایک فطرتی قانون ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کو بچے ملتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے کہ جب رحم میں جس کا پانی پہلے جاتا ہے شکل ویسی ہو جاتی ہے، یہ حدیث میں رسول پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ماں کی شکل ہوگی بچی کی تو اس کا مطلب ہے وہ سبقت لے گیا پانی، اگر باپ کی طرح شکل ہوگی سبقت لے گی عورت مرد کا پانی۔ اب وہ جو دونوں کا حصہ ہے، ایک کے پانی سے پٹھے، انتڑیاں، بال بنتے ہیں، دوسرے کے پانی سے گوشت اور ہڈیاں بنتی ہیں، دونوں سے ملے بچہ ہوا نیک، رجل ترک ولدا صالحا۔ اور جب وہ دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے ہیں
اس کا اجر بھی جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اجر جاری رہتا ہے، اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہ روایت سن لیجیے، پھر دعا اور ذکر ہوتا ہے۔ پیارے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لیرفع درجۃ العبد صالح فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں صالح بندے کا، صالح بندی کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو وہ جنت میں پوچھتا ہے، یا اللہ یہ درجہ میرا کیوں بلند ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بیٹے نے استغفار کیا تیرے لیے، میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اس لیے نیک اولاد ماں باپ کے لیے باعث برکت، اور اکیلے مرد کا کام نہیں ہے، عورتوں کا زیادہ حصہ ہے۔ عورتوں کیوں سارے دن عورتوں نے گھر رہنا ہے، زیادہ ان کا شیئر ہوتا ہے۔ ناک وہ صاف کرتی، کپڑے وہ صاف کرتی، پوٹی وہ صاف کرتی، پیشاب وہ صاف کرتی، کپڑے وہ سارا کچھ وہی کرتی ہیں، بندے دکانوں پہ گئے ہوتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو میں اپنی تمام ان بہنوں سے، ان خواتین سے، ان ملت اسلامیہ کی نیک بیویوں سے گزارش کرتا ہوں، موت قریب ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ دو چوہے زندگی کے درخت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ایک چوہے کا نام ہے دن، ایک چوہے کا نام ہے رات۔ وہ کاٹ رہے ہیں زندگی کے درخت کی وہ جڑیں، کھا رہے ہیں۔ جب ساری جڑیں کھا جانی ہیں اور درخت نیچے گر جانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بنا رہے تھے ہیکل سلیمانی، اور جنات کو پتہ تھا کھڑے ہیں، اور عصا لے کے کھڑے رہے، وہ دیکھ رہے تھے کھڑے ہیں، بنا رہے تھے، کھڑے ان کی روح پرواز ہو گئی، اللہ روح ان کی نکالی، عصا پکڑا ہوا ہے، پھر بھی کھڑے، جنات دیکھ رہے تھے، کہتے خود دیکھ رہے کھڑے، چل بنا رہے کھڑے ہیں بالکل۔ اب اللہ کی شان، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے سیوں کو لگا دی، لکڑی کا سیوں کھانا شروع ہو گئی، لکڑی کھوچلی ہو گئی، تو وہ تشریف لے آئے زمین پر، چلو بھاگ جاؤ، سب چل بھاگ۔ شیخ ابی طالب میں 3 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو اذیت پہنچائی گئی، اور وہ جو انہوں نے مشرکین مکہ نے اپنی مرضی سے کاغذ لکھ کے لٹکایا ہوا تھا، کوئی ان سے شادی نہ کرے، کوئی نکاح نہ کرے، کوئی تجارت نہ کرے، 3 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوا۔ آہستہ اس کو کھاتی رہی۔ جب 3 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے فرمایا، چچا وہ کیا سیوں کہتے ہیں، سیوں، دیمک کھا گئی کاغذ کو، سب کھا گئی، سب چاٹ گئی، نام رہ گیا اللہ۔ کیا نام رہ گیا؟ اللہ۔ کیا نام رہ گیا؟ اللہ۔ اللہ کا اسم رہ گیا ہے، باقی سب سیوں کھا گئی ہے، دیمک کھا گئی ہے۔ اچھا کہنے لگے، حضرت ابو طالب کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں کہوں گا تو میرے لیے پریشانی نہ بنے۔ فرمایا یہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہے؟ یہ نہیں، جاؤ دیکھ لوں۔ دیکھا تو سارے کاغذ کو دیمک کھا گئی تھی، اور لفظ اللہ رہ چکا تھا۔ تو کوئی پہلے دن دیمک نہیں کھا سکتی تھی؟ کھا سکتی، اللہ اس کو ویسے صاف کر سکتا تھا، لیکن ہمیں سکھایا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو تکالیف میں برداشت اور قوت حوصلہ سیکھنا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر۔ دیکھو کتنی تکالیف سے۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، سب سمجھو، آپ نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں سنی ہیں کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا کیا رول ہے اسلام میں، کس طرح ہماری اولادیں صحیح ہوگی، ماں صحیح ہوگی، اولاد بھی صحیح ہوگی۔ یقین جانو، ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو لیکچر دے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ صاف کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی، یہ صرف مردوں کو حکم نہیں ہے، صرف مردوں کو نہیں ہے حکم، جتنی آیات کو قرآن پاک سے آ جائیں گے 89 آیات ہیں جس میں یا الذین آمنو یا الذین آمنو یا الذین آمنو کہا گیا ہے، 89 ورسز ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، اے ایمان والو، والی ترجمہ نہیں کہا، اے ایمان والو، اس میں عورتیں بھی آ گئی۔ تو ہماری نیک خواتین اور پردے والی خواتین، بچیاں، بیٹیاں، سب کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی اولادوں کو سنبھالیں، یہ صدقہ جاری آخرت کا سرمایہ ہے۔ آج اگر ان کی حفاظت کر لیں گے، تعلیم و تربیت خیال کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل ہوگا۔ آج بچی سیکھ جائیں گی، کل وہ معلومات بنے گی اور خاندان اور برادری کو اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا